ایک رومانی خط ملا جس میں میری مطبوعہ کہانی چوں چوں کا مربع کی تعریف کی گئی تھی۔ مکتوب نگار ایک خاتون تھی، میں چوکنا ہوا۔ ایسا ہی ایک رومانی خط 3 دہائی پہلے مجھے آیا تھا جب میری کہانی الو کا پٹھا کی بڑی تعریف کی گئی تھی۔ جی، تب بھی لکھنے والی نام کی مناسبت سے ایک عورت تھی۔ لکھا تھا، آپ کا ہاتھ چومنا چاہتی ہوں، خط کا جواب ضرور دے۔ میں نے اپنی کہانی الو کا پٹھا دوبارہ پڑھی اور اظہار تشکر میں خط لکھا تھا۔ اس کا جواب آیا، پیاری پیاری باتیں لکھی تھیں۔ دوسرے خط میں راز و نیاز کی باتیں تھیں۔ میں ایک لمحہ بھی آپ کو اپنے دل سے نہیں نکال سکتی ہوں۔ میرے خیالوں پر صرف آپ چھائے رہتے ہیں۔ آپ کو اپنا دل کیسے دکھاؤں؟ رات کو تارے گنتی ہوں یا آپ کی کہانیاں پڑھتی ہوں۔ کبھی گھنٹوں آپ کی یاد میں کھوئی کھوئی رہتی ہوں۔ ایسے میں نیند آ جاتی ہے۔ صبح جب آنکھ کھلتی ہے تو سب سے پہلے آپ کا نام ذہن میں آ جاتا ہے۔ آپ کی تصویر ہمیشہ سینے سے لگی رہتی ہے۔ میں نے جواب لکھا، محترمہ میں شادی شدہ ہوں، 2 بچوں کا باپ ہوں۔ جواب آیا، تو پھر کیا ہوا؟ کرشن چندر شادی شدہ نہیں تھے؟ میں نے جواب میں لکھا، میرا مقابلہ کرشن چندر جیسے عظیم ادیب سے نہیں کرو۔ آپ میرے لیے کرشن چندر ہیں، چیخوف ہیں، او ہنری ہیں اور موپاسان ہیں، اس نے جواب میں لکھا تھا۔ پھر اس کے خطوط تسلسل سے آنے لگے۔ فصیح اور بلیغ اردو میں وہ نیلے، سنہرے اور گلابی رنگ کے کاغذ پر خط لکھتی، کونے پر فورگیٹ می ناٹ لکھا ہوتا یا ہاتھ سے پھول کی تصویر بنی ہوتی۔ اس کی تحریر صاف ستھرے اور خوش خطی میں ایک دلکشی تھی۔ کوئی دھبا نہیں۔ خط کے ساتھ گلاب کے پھول کی چند پگڑیاں ہوتی۔ لفافہ کھولنے میں سینٹ کی بینی بینی خوشبو آتی۔ میں مکتوب نگار کی ادا کا شیدا اور اس کی خوش سلیقگی کا جی جان سے فدا تھا اور جواب دے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ ان دنوں خط و کتابت کو عادی ملاقات سمجھی جاتی تھی۔ سیل فون تو درکنار، لینڈ لائن بھی خال خال ہوتا تھا۔ خطوط نگاری ہی خیر و خیریت پوچھنے اور اظہار خیال کا واحد ذریعہ تھا۔ یہ خطوط اپنے شہر سے لکھے جاتے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ میرے مکان کے پچھواڑے مکان کا کوئی مکین یہ خطوط لکھ رہا ہے، اور انہیں پڑھتا ہوا ایسا گمان ہوتا تھا کہ وہ آدمی فون پر بات کر رہے ہیں۔ اپنی وردی میں وردی پوش جوان ڈاکیا بڑا چاق و چوبند لگتا تھا۔ وہ مجھے سلوٹ کرتا تھا اور باقاعدگی سے اپنا خط چھوڑ کر چلا جاتا تھا۔ میں کبھی کبھی 1-2 روپیہ اس کو انعام میں دیتا تھا۔ تب 1 روپیہ کی بڑی قیمت تھی۔ آپ کی مجھے شبہ ہونے لگا کہ کہیں مکتوب نگار اور ڈاکیا میں ملی بھگت تو نہیں۔ مکتوب نگار کا پتہ مبہم تھا۔ میں نے لکھا، تمہارا پتہ واضح نہیں ہے۔ جس محلے کا نام دیا ہے وہاں سینکڑوں کنبے رہتے ہیں۔ اگر پتہ واضح ہوتے تو مجھے تم سے ملاقات کرنے میں مسرت ہوتی۔ جو کوئی یار میں رہتا ہے وہ پتہ نہیں دیتا۔ اگر ٹھیک پتہ دوں تو رقیب کو معلوم ہوگا، اس نے جواب میں لکھا تھا۔ مجھے تو ڈر لگتا ہے آپ نے غالب کا وہ شعر نہیں پڑھا، جب محبوب کی ذرا لاپرواہی سے رقیب کو محبوبہ کا پتہ چلا، پھر خوشخبری۔ وہ دن ہی آنے والا ہے جب آپ میرے سامنے بیٹھے ہوں گے، کھڑکی کھلی رہے گی اور آپ سورج کو غروب ہوتے اور پہاڑی کی اوٹ سے چاند کو طلوع ہوتے ہوئے دیکھا کرو گے۔ تم مجھے اپنے گھر میں قید رکھنے کا ارادہ رکھتی ہو، میں نے لکھا۔ چاند اور سورج کا ملن دیکھ کر آپ کا دل خوش ہو جائے گا، یہ اس کا جواب تھا۔ ایک روز لکھا تھا، آپ کی تحریر میں پی جی ووڈ ہاؤس کی ظرافت کی چاشنی ہے، سمرسٹ مام کا مشاہدہ اور ایڈنس ہیمنگوے کے تجربے ہیں۔ آپ کی ہر کہانی میں وحدت تاثر ہے۔ خدا را مجھے بانس پہ نہیں چڑھاؤ، میں نے لکھا۔ بہرحال مجھے یہ ماننا پڑے گا کہ تم نے غیر ملکی ادب کا گہرا مطالعہ کیا ہے، لیکن تم نے اپنے اردو ادیبوں کے بارے میں بہت کم تذکرہ کیا ہے۔ مجھے کرشن چندر کی رومانیت، مشتبہ حسین کی ظرافت، سعادت حسین منٹو کی اڑیان نگاری، عصمت چغتائی کی دیدہ دلاری اور راجندر سنگھ بیدی کی حقیقت نگاری بڑی پسند ہے۔ آپ کی نئی کہانی چھچندر کا جنازہ ظرافت اور رومانیت کا خوبصورت امتزاج ہے۔ ایک روز لکھا تھا، الو کا پٹھا پڑھ کر کبھی آپ کی تصویر اور کبھی الو کا منہ دیکھتا ہوں۔ کیا میں الو لگتا ہوں؟ مجھے بڑا غصہ آیا ہے۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ آپ نے ایک مادہ الو کو الوؤں کی دنیا کی حسینہ عالم کے روپ میں پیش کیا ہے، تب سے مجھے الو اچھا لگتا ہے۔
آپ اپنا غصہ تھوک دیجئے۔ اسی خط میں لکھا تھا، جی چاہتا ہے کہ اب میرے آنکھوں کے سامنے بستر پر دراز رہے اور میں آپ کے لیے ناشتہ تیار کروں، چھولے پوری اور کھیر کھلاؤں۔ مجھے چھولے پوری پسند نہیں ہیں، میں نے لکھا۔ پھر کھانے پینے کی کیا کمی ہے؟ اس نے جٹ لکھا، بٹر ٹوسٹ، مربع، دودھ اور بورن ویٹا، پورچ، ابلے ہوئے انڈے اور پھلوں کے جوس۔ آپ کو کون سا جوس پسند ہے؟ سنترا، پائن ایپل یا آم؟ دسترخوان بچھاؤں یا ڈائننگ ٹیبل سجاؤں؟ مجھے نان اور نہاری پسند ہے اور انار کا جوس پسند کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ کے لیے نان اور نہاری لائیں گے۔ پھر سوال کیا تھا، الو کا پٹھا کے بعد آپ نے کون سی کہانی لکھی ہے؟ چابی کا لٹھا۔ آپ کی کہانیاں ہم قافیہ ہوتی ہیں۔ آپ نے مرغ کی بانگ کے بعد گدے کی ہانگ لکھی۔ گدے کی دم کے بعد کیا آپ کوئی مقفع کہانی لکھی ہے آپ نے؟ اگر نہیں لکھی ہے تو مجھے ایک عنوان سوجا ہے، گھوڑے کا سم۔ یہ عنوان پسند آئے گا تو کہانی اسی عنوان سے لکھیں۔ میں نے جواب دیا، میں ضرور لکھوں گا۔ پھر اس نے سوال کیا تھا، اب ہمیشہ جانوروں اور پرندوں پر کہانیاں لکھتے ہیں، ہو نہ ہو ان سے ماضی میں آپ کا کوئی نہ کوئی رشتہ رہا ہوگا، کیا آپ کا کوئی دوسرا موضوع نہیں ملتا آپ کو؟ جانور اور پرندے انسان سے بہتر ہوتے ہیں، یہ جھوٹ نہیں بولتے، دھوکہ نہیں دیتے، انسان کا دماغ نہیں چٹتے۔ میں نے جواب دیا، کتے کاٹتے ہیں، سانپ ڈستے ہیں اور گدھ اپنے چونچ سے ٹھونگے مارتے ہیں۔ اس نے جٹ جواب دیا۔ مجھے کوئی جواب نہیں سوجا، صرف اتنا لکھا، مجھے جانوروں سے گہرا لگاؤ ہے، اور پوچھا، تمہیں اتنے سارے خطوط لکھنے کی فرصت کیسے ملتی ہے؟ مجھے آپ کی کہانیوں سے تحریک ملتی ہے اور آپ کو خط لکھنے میں سکون ملتا ہے۔ خط و کتاب ادب بہت ہوئی، ہم ملاقات کرتے ہیں۔ میں نے لکھا، یا پہلے فون پر بات کرتے ہیں، اپنی پیاری آواز کی کھنک سے میرے کانوں میں رس گھولیے، یا کم سے کم پہلے اپنی تصویر بھیج دیجیے۔ جواب میں لکھا، جو مزہ ہجر میں ہے وہ وصل میں کہاں؟ ملاقات کے بعد محبت کا سارا مزہ کرکرا ہو جاتا ہے۔ ہمارے گھر پر ٹیلی فون نہیں ہے، اگر فون ہوتا تو آپ سے 8 پہر باتیں کرتی۔ میں اتنی بے حیا نہیں ہوں کہ کسی بیگانے کے گھر سے اپنے محبوب کے ساتھ بے تکلف سے باتیں کروں۔ پھر میں نے فرمائش کی کہ کم سے کم اپنی تصویر بھیج دو۔ جواب دیا، تصویر دھوکہ دیتی ہے، کوئی بدصورت ہوتا ہے لیکن فوٹو میں اس کی تصویر اچھی نظر آتی ہے۔ میں فوٹو جینک نہیں ہوں، تاہم میرے خد و خال جب ایک دن تم دیکھو گے تو مبہوت رہ جاؤ گے۔ میں نے فوراً جواب دیا، تم ملاقات نہیں کرنا چاہتی ہو اور فون کے لیے آمادہ ہو، اور نہ فون کے لیے آمادہ ہو۔ جب تک اپنی تصویر نہیں بھیجو گی میں تمہارے خط کا جواب نہیں دوں گا۔ یہ میرا حاتمی فیصلہ ہے۔ میں نے اس کے خطوط کا جواب نہیں دیا۔ اب نہیں مانو گے، میں ہاری آپ جیتے، لو تصویر ارسال کرتے ہوں۔ خط کے ساتھ مشمولہ چھوٹے سے لفافے کے اندر ہے۔ چھوٹے لفافے کے اندر مونالیزا کی تصویر تھی۔ میں غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور فوراً لکھا، تم نے مجھے بیوقوف سمجھا ہے، میں اتنا نادان نہیں ہوں کہ مونالیزا کی تصویر کو نہ پہچانوں۔ کیا تم جانتی ہو کہ مونالیزا کی یہ تاریخی تصویر کس نے بنائی؟ جانتی ہو تو بتاؤ۔ اس تصویر کو لیونارڈ وانسی نے بنائی تھی۔ یورپ میں وہ نشاط ثانیہ کا عبقری شخصیت تھی۔ عبقری کا معنی معلوم ہے؟ عبقری جینس کو کہتے ہیں۔ لیونارڈ وانسی یگانہ روزگار اور جامع کمالات تھے۔ سائنسدان، ریاضی دان، نقشہ ساز، معمار، مصور، سنگ تراش، ماہر طبقات الارض اور ماہر نباتات۔ ایک آدمی کی ذات میں اتنی خوبیاں اور کمالات جمع ہوئے تھے، ان کی تحریریں اور خاکے 13,000 صفحات پر محیط ہے۔ لیونارڈ وانسی 15 اپریل 1457 کو اٹلی کے گاؤں ٹسکینی میں پیدا ہوئے۔ گھر پر کچھ تعلیم حاصل کرنے کے بعد 14 سال کی عمر میں اس کو اپنے زمانے کے ایک سرکردہ سنگ تراش ویرکچیو کے پاس علم و ہنر سیکھنے کے لیے رکھا، جہاں اس نے مصوری اور سنگ تراشی سمیت کئی ہنر سیکھے۔ لیونارڈ وانسی کو جاننے اور سیکھنے کا غیر معمولی تجسس تھا۔ ایجاد اور اختراع کے لیے اس کے تخیل کی اڑان جست برتی تھی۔ اسی جامع کمالات انسان نے مونالیزا کی تصویر بنائی، جس کا شہرہ ساری دنیا میں ہے۔ اس تصویر کی شہرت کا راز مونالیزا کی پراسرار مسکان ہے، جو اس کے لبوں پر اور چہرے پر کھلتی ہے۔
یہ مسکان دیکھنے والوں کے لیے ایک معمہ ہے، ایک بڑا سوال نشان ہے، ساری دنیا اس کا جواب چاہتی ہے۔ لیونارڈ ونسی، اچھا جی، ایک ہفتہ بعد مجھے اس کا لفافہ ملا، اور پھر یہ اچھا ہے، میں ان معلومات کے ساتھ مونالیزا کی تصویر تمہیں واپس کر رہا ہوں، یاد رکھو آئندہ مجھے اور کسی اور کو بیوقوف بنانے کی کوشش نہیں کرنا۔ ایک ہفتہ بعد مجھے اس کا لفافہ ملا، میں نے بیتابی سے کھولا، آپ کی دفعہ اس میں مدھوبالا کی تصویر تھی۔ اس کے بعد ہمارے درمیان خط و کتابت ختم ہو گئی۔ اب 3 دہائیوں کے بعد ایک رومانی خط موصول ہوا ہے، جس میں نسوانی نام کی مکتوب نگار نے میری کہانی چوں چوں مربع کی تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے، آپ کا قلم چومنے کو جی چاہتا ہے اور آپ کے رخسار اور ہونٹوں کا بوسہ لینے کے لیے من مچلتا ہے۔ پرانی یاد تازہ ہو گئی اور پرانا تجربہ آڑے آیا، اس لیے خط کا جواب نہیں دیا۔ ایک ہفتہ بعد اس کرم فرما کا ایک اور خط ملا، جہاں میری کہانیوں کو سراہا تھا، وہاں راز و نیاز کی باتیں بھی کی تھیں۔ آپ کا افسانوی مجموعہ مینڈک کی واپسی پڑھ کر بڑا مزہ آیا۔ چند کہانیوں کو 2 مرتبہ پڑھا اور مس چمکاڈر کی لاش پڑھ کر ہونٹوں پر مسکان آئی اور آنکھوں میں آنسو آئے۔ آپ نے چمکاڈروں کی دنیا کی حسینہ کو جلدی مروا دیا، 1-2 سال زندہ رکھتے تو کیا فرق پڑتا ہے، وہ تو ہزاروں نوجوان چمکاڈروں کے دل کی دھڑکن تھی۔ اب بڑے سنگ دل ہیں، کسی کے دل کے آبگینے کو اس طرح توڑا نہ کیجیے۔ غوٹرغوں اور کوا چلا ہینس کی چال بڑی پسند آئی، دونوں کہانیاں 3 مرتبہ پڑھیں۔ آپ کیا خوب لکھتے ہیں، آپ کے قلم میں کیا جادو ہے، آپ کی کہانیوں نے مجھے آپ کا اتنا گرویدہ بنا لیا ہے کہ میں آپ کو پوجنے لگی ہوں۔ آپ میری نس نس میں ہے، ہر لمحہ آپ کی یاد ستاتی ہے، آپ میرے دل و دماغ پر چھائے ہو۔ کسی نے آپ سے پہلے مجھے پیار کا ایسا جذبہ نہیں دیا، ایک ایسا جذبہ ہے جس کو الفاظ بھی بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ آپ کی یاد میں مسکراتی ہوں، ہنستی ہوں اور روتی ہوں۔ کسی نے مجھے مسکرانا، ہنسنا اور رونا نہیں سکھایا۔ اب جب بستر پر روشنی بجھاتے ہیں تو یہ سوچنا کہ میں آپ کو یاد کر رہی ہوتی ہوں۔ میں نے خط کا جواب نہیں دیا، البتہ میرے تحت شعور میں ایک انجانی اور غیر مرئی خواہش اکسانے لگی کہ میں اپنی کہانیوں غوٹرغوں اور کوا چلا ہینس کی چال پڑھوں۔ چنانچہ دونوں کہانیاں پڑھ لیں، پھر ایک کے بعد دیگرے اس کرم فرما کے 3 خط ملے۔ کہانیوں پر توصیفی تبصرے کے ساتھ پیار کا اظہار کیا تھا۔ تیسرے خط میں پوچھا تھا کہ غوٹرغوں کس پنچھی پکھیروں کی آواز ہے، کاوا ہے یا کبوتر؟ جی چاہا کہ اس کو لکھوں کہ آپ نے کہانی پڑھی ہی نہیں ہے، اگر پڑھی بھی ہے اوپر سے پڑھی ہے اور سمجھے بغیر مجھے تعریف کی ہے۔ اب دوبارہ کہانی پڑھیں۔ پھر خیال آیا کہ اس نے مجھ سے جواب اخذ کرنے کے لیے یہ نکتہ ابھارا ہے، چنانچہ جواب لکھا، محترمہ کوا کہیں کرتا ہے، غوٹرغوں تو کبوتر کرتا ہے۔ کہانی سے واضح ہے کہ اب دوبارہ کہانی پڑھنے کی زحمت کریں۔ اب رہا آپ کے اظہار محبت کا، میں 70 سال کے پیٹے میں ہوں، میرے بیٹوں اور بیٹیوں کی شادیاں ہوئی ہیں اور ان کی اولاد ہوئی ہیں اور اولاد کی اولاد ہونے والی ہے۔ جواب میں لکھا تھا 70 سال کے پیٹے میں ہو تو کیا ہوا، برنارڈ شاہ کو 80 کے پیٹے میں بھی حسینائیں اظہار محبت کرتی تھیں۔ بوڑھا آئنسٹائن جب باہر نکلتے تو عورتیں اس کا پیچھا کرتی تھیں اور اصرار کرتی تھیں کہ ان کو اپنے عقد میں لیں۔ یہ ہر عورت کی زندگی میں ایک رہبر کی ضرورت ہوتی ہے اور میں نے آپ کو اپنا رہبر بنایا ہے۔ میں نے لکھا، آپ مجھے عالمی شہرت کی ہستیوں کی مثالیں دے کر ان کے زمرے میں شامل نہ کرے، مجھے تو اپنے شہر میں بھی بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ آخر میں نے لکھا، آج موبائل کا فون کا زمانہ ہے، کبھی ہم فون پر باتیں کرتے ہیں، آپ کو لمبی لمبی چٹھیاں لکھنے کی عادت کیسے پڑی ہے؟ جواب میں لکھا تھا، شریف لوگ فون پر بات نہیں کرتے۔ آپ نے طالبان کے بارے میں پڑھا ہوگا، انہوں نے افغانستان میں اپنی حکومت کے دوران ریڈیو اسٹیشن میں کسی عورت کو اناؤنسر نہیں رکھا تھا، کیونکہ نسوانی آواز جنسی خواہش کو ہوا دیتی ہے۔ وہ ایسا نگدہ ابار رہی تھی کہ جواب دیے بغیر نہیں رہا گیا۔ طالبان کی مثال دے کر آپ دور کے کوڑی لائے ہو، اگر یہ بات مان لی بھی جائے تو کیا یہ مناسب ہے کہ ایک شریف عورت یا لڑکی ایک نامحرم مرد کو خط لکھے؟ اس سے پہلے میں تمہارے خط کا جواب دوں تمہیں اپنی سچائی ثابت کرنی ہوگی۔ اس کے بعد بھی وہ
باز نہیں آئی اور کئی خطوط لکھے، میں نے جواب نہیں دیا۔ پھر قدرے لمبی مدت کے بعد اس کا خط آیا تھا، آپ بڑے ضدی ہیں، بڑے ہر درم ہیں، مغرور ہیں، اکڑ کرنا کوئی آپ سے سیکھے، لیجئے فوٹو پیش خدمت ہے۔ لفافہ کے اندر ایک بند لفافہ تھا، اسے کھولا تو اس میں سے اس بوڑھی بکارن کی تصویر نکلی جو ہمارے شہر کے تراہے پر اپنے سامنے کشکول رکھے یا رومال بچھائے رہتی ہے، جس کی ناک سے سدا رینٹ ٹپکتی ہے اور منہ سے رال بہتی ہے۔